زبور 137 Psalm 137 اور ہم اس کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کریں گے۔ زبور 137 آیت نمبر 5۔ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا تیرا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تعلق سے چپک جائے۔ کلام خدا کی پڑھیں اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم صبر کر پائیں۔ آئے اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ زندہ خدا کی شکر گزاری خداوند جو ہمارے ساتھ بولتا، ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تاکہ ہم بابرکت زندگیاں گزاریں، تربیت یافتہ بابرکت زندگیاں گزار سکیں۔ کلام خدا کا یہ خوبصورت حصہ زبور 137 آیت نمبر 5 اور 6۔ یہ زبور اس وقت لکھا گیا جب خدا کے لوگ بابل کی اسیری میں تھے، غلامی میں تھے، اور یہ 70 سال کی غلامی تھی۔ 70 سال خدا کے لوگ بابل جو موجودہ عراق ہے، عراق کا ملک، تو بابل جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر آج عراق ہے، تو وہاں پر خدا کے لوگ، اسرائیلی یہودی لوگ جو ہیں وہ 70 سال تک غلامی میں رہے۔ اس غلامی میں کیونکہ 586 BC میں 586 قبل از مسیح میں 586 بیفور کرائسٹ، اس وقت سلیمان کی بنائی ہوئی جو ہیکل ہے شہر یروشلم کے اندر، اس ہیکل پر حملہ کیا گیا۔ نبوکت نظر جو بابل کا بادشاہ تھا ملک ایران کا، اس نے حملہ کر کے یہودیوں کو قید کر لیا اور ہیکل کو مسمار کر دیا۔ آج دنیا کے اندر شہر یروشلم میں ہمیں ہیکل تو نہیں ملے گی، صرف جگہ کی نشاندہی، اور ان 4 دیواروں میں ایک دیوار ٹوٹی پھوٹی موجود ہے جس کو آج بھی گریا دیوار کے نام سے، یعنی لوگ جاتے اور اس طرف رخ کر کے دعا کرتے اور آنسو بہاتے ہیں خداوند ہیکل کو پھر اس کی حشمت ڈگنیٹی کے اندر اس کو بحال کر دے۔ ان 4 دیواروں کے اندر صرف ایک دیوار موجود ہے جس کو ہم مغربی دیوار، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے وہ والی دیوار تھوڑی موجود ہے۔ یہ لوگ 70 سال تک ملک بابل کے اندر، آج کی دنیا موجودہ عراق، وہاں پر 70 سال تک غلامی میں رہے۔ یہ جو زبور ہے 137، زبور نویس نے اس کو لکھا ہے، اور معلوم پڑتا ہے کہ یہ کوئی اکیلا نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ سازندے ہیں، ساز بجانے والے، پرستش کرنے والے لوگ ہیں جو بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں، اور شہر یروشلم کو، عہد کے صندوق کو، بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابوں کو، شریعت کو جو موسیٰ کی معرفت دی گئی، انہیں یاد کر کے، ہیکل کو یاد کر کے، خدا کی حضوری کو یاد کر کے روتے ہیں اور غم کرتے ہیں۔ اس زبور کے 3 حصے ہیں، 9 آیات ہے ٹوٹل۔ ہم نے درمیان والا حصہ لیا ہے جو 5ویں اور 6ٹھی آیت پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 4 آیات پر ہے، پہلی 4 آیات، دوسرا حصہ 5ویں 6ٹھی ہے، اور پھر 7ویں سے 9ویں تک 3 آیات، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ تینوں میں یاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں وہ یاد کر کے روئے ہیں شہر یروشلم کو، عہد کے صندوق کو، 5 کتابوں کو، اور کیونکہ وہ جو شہر یروشلم ہے وہاں داؤد کا تخت تھا، تو وہ سرکاری اور مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل تھا، تو وہ ہیکل کو، شریعت کو، عہد کے صندوق کو، وہاں داؤد بادشاہ کے تخت کو، وہ ان باتوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔
تو پہلا حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ جس پر آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اپنے دکھوں اور مصیبتوں کے اندر رہ کر بابل کے اندر انہوں نے حوصلہ پایا، تقویت پائی، خدا کے وعدوں کا یقین کیا اور خدا کے ساتھ عہد باندھا کہ ہم شہر یروشلم کو، ہیکل کو، عہد کے صندوق کو، شریعت کی کتاب کو، اپنے خدا کو نہیں بھولیں گے. تسلی پا کر رونے والوں نے کہا ایک دن آئے گا، ساز بھی بجیں گے، ہیکل بھی بنے گی، ہم ہیکل میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. ہیلیلویا. اور وہ دن آ گیا. 70 سالوں کے بعد یہ کلیسیا واپس یروشلم میں گئی اور انہوں نے ہیکل کو تعمیر کیا اور وہاں گا کر زبور جس کو ہم گاتے غالباً 126 ہے نا، کہہ دی سیونی یہوہ نے لیاندے جات چھڑا. پریز گاڈ. ہاللویا. کئی دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر کئی طرح کی مصیبتیں اور حالات آتے ہیں جو ہمیں قید کر لیتے ہیں. جب ہم بائبل سٹڈی چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرنا، چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی باتوں سے کچھ خاندانوں میں بیویوں کو شکایتیں ہیں، کچھ خاندانوں میں شوہروں کو شکایتیں ہیں، کچھ خاندانوں میں والدین کو بچوں سے شکایتیں ہیں، اور کچھ خاندانوں کے اندر بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ دعا نہیں کر سکتے، کلام نہیں پڑھ سکتے، چرچ نہیں آ سکتے، خداوند کی پریز اور ورشپ نہیں کر سکتے. وہ کہتے چرچ جانے کا کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلا اٹیک جو شیطان کا اٹیک ہے وہ ہمارے لیے اس طرح کے حالات اور مصیبتیں کھڑی کرتا ہے تاکہ ہم دعا نہ کر سکیں، چرچ میں نہ رہ سکے، خدا کی پریزنس کو انجوائے نہ کر سکے. لیکن ان لوگوں نے اپنی مصیبتوں میں حوصلہ پایا اور تسلی پائی اور کہا اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، یہ ساز بجانا بھول جائیں. اگر ساز ہے تو ہیکل نہیں ہے، ہم خدا کے گھر میں نہیں تو یہ بجانا بھول جائیں. اگر ہم کاروبار کرنے والے ہیں، ہمارا ہنر جاتا رہے. یہودیوں کے نزدیک شریعت ان کے لیے ہیکل مقدم ہے، مقدس ہے، ہنر ان کے لیے بہت اس کے بعد اہمیت کی چیز ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے بزنسز انہوں نے کھڑے کر رکھے ہیں اور وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اور وہ میکر ہے، پروڈیوس کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، کریشن بہت ساری کرتے ہیں، بہت ساری فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے برانڈ ان کے نام سے ہے کیونکہ خدا نے ان کو ہنر دیا ہے. لیکن کہتے ہیں ہماری قوتیں، طاقتیں، لیاقتیں، صلاحیتیں، روپیہ پیسہ، کاروبار، بزنس، بلڈنگیں، وہ کیا کرنا ہے ہم نے وہ سب بھول جائے. اگر ہم تیرا گھر بھول جائے، تیری شریعت بھول جائے، تیرے کلام کو بھول جائیں. آج اس پیغام کے اندر سے، اس پیسج کے اندر سے جو مضمون لیں گے وہ یہ ہے خدا کے گھر کی اہمیت. ہاللیلویا. خدا کے گھر کی اہمیت. نہمیہ کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں پہلا ہی چیپٹر تو وہاں پر لکھا ہے اس کے کزن بھائی، یعنی قسم لگتے تھے اس کے بھائی جو یروشلم سے آئے، حنانی لوگ اور باقی لوگوں کا جو ذکر ہے نہمیہ کی کتاب پہلے باب کے اندر. جب وہ آئے تو نہمیہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ لوگ جو اس بستی میں یروشلم میں رہتے ہیں، ہیکل کا، کلیسیا کا، خدا کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اور ان بھائیوں نے بتایا کہ وہ دیوار گری ہوئی ہے، پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں اور وہ گھر گرایا ہوا ہے اور لوگ بستی اور نا امیدی میں ہے، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں، باقی بہت سارے لوگ تو غلام بنا لیے گئے ہیں، ان کے کھیت، ان کی زمینیں، ان کے گھر قبضے میں لے لیے گئے ہیں اور وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی جی رہے ہیں. اور لکھا ہے خدا اپنے لوگوں کے دلوں کے اوپر بوجھ رکھتا ہے، ہیروز کو مختلف ادوار میں اٹھاتا رہا ہے کلیسیا کے لیے تاکہ وہ شفایت کر سکے. نہمیہ کا دل دکھ اور غم سے بھر گیا اور لکھا ہے 9ویں مہینے سے لے کر پہلے مہینے تک وہ دعا روزے میں آنسو بہاتا رہا اور کہتا ہے جب میں نے کلیسیا اور ہیکل کے بارے میں سنا تو میں بیٹھ کر رونے لگا.
آج خدا کلیسیاؤں میں اس طرح کے لوگ دیکھنا چاہتا ہے جو کئی سالوں سے کلام سنتے ہیں، کئی سالوں سے کلام جانتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے اس کے مذبح پر آنسوؤں کی کثرت ہو، دعا روزے میں ٹھہرنے والے لوگ ہو، جو کلیسیا کے لیے دھتکارے ہوئے لوگ، مردودہ لوگوں کے لیے جو چھٹکائے اور جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی آنسو بہا سکے۔ خدا چاہتا ہے ہم ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ ہیکل کی قدر، اہمیت اور کلام کی اہمیت ان کے نزدیک ایسی ہے کہ میرا دہنا ہاتھ ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، شریعت کو، اپنے خدا کو، شہر یروشلم کو اور 5 کتابوں کو، عہد کے صندوق کو، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، اپنی ضرورتیں رو کر میں چرچ کی ضرورت پوری نہ کروں، میں اپنے ٹائم کو چھوڑ کر اپنے کاموں کو اگر چرچ میں نہ جاؤں، تو کیا ہو؟ میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ ہنر نہیں تو بجائیں گے کیا؟ ہنر نہیں تو کمائیں گے کیا؟ زبان تالو سے چپک جائے تو بولیں گے کیا؟ یہ تو پورا فالج ہے نا۔ پھر منہ تو گل نہ ہوئے تے بازو کام نہ کرے۔ اپنے آپ کو بیماری میں، لعنت میں، کمزوری میں، سزا میں گرانا چاہتا ہے اگر وہ چرچ کو بھول جائے، جہاں پر نعمان کوڑی کو شفا ملتی ہے اور وہ غوطے لگاتا ہے اور اس کا بدن ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تحفے لے لیے جائیں۔ مرد خدا علیشہ نے وہ سب کچھ لینے سے انکار کیا۔ کوئی شخص نے کہا مجھے ایک بلیسنگ ہی دے دو، اس علاقہ کی مٹی ہی مجھے دے دو جس سرزمین پر خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس سرزمین پر ہیکل ہے، جس سرزمین پر خدا کے لوگ ہیں، جس سرزمین پر عہد کا صندوق ہے، جس سرزمین پر موسیٰ کی شریعت کی پہلی 5 کتابیں موجود ہیں، اس سرزمین کو جو مبارک ہے میں خدا کے نام کا مذبح بناؤں گا، اور وہ جگہ بنا کر دعا کے لیے ایسی جگہ پر دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس علاقہ کی سرزمین، یہ جو زبور 102 ہے، زبور 102 آیت نمبر 14، پڑھیں جی 102 زبور آیت نمبر 14۔ اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں۔ اس کی خاک پر ہیکل کے پتھروں سے بھی ان کو کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس کی خاک سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہیکل کی اہمیت، چرچ کی، خدا کے گھر، اس کی حضوری کی اہمیت، جو سے پیار کرتے ہیں ان کی زبانی سنیں۔ جالا کیوں ہے، ڈسٹ کیوں ہے، لوگوں کو آگے بیٹھنا، اچھی چیزیں ان کو چرچ کی اچھی لگتی ہے۔ کوئی چیز جھاڑنی پڑے، کوئی چیز دھونی پڑے، کوئی چیز صاف کرنی پڑے، تو پھر ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ان کا ٹائم خراب ہوتا ہے۔ لیکن یہ خدا کے لوگ نہیں ہوتے، وہ خالصتاً کامل طور پر خدا سے، اس کے گھر سے محبت نہیں رکھتے۔ وہ تو اس کے پتھروں سے، اس کی خاک یعنی ٹوٹے پوٹے جو لوگ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کا بھی چرچ میں خیال رکھا جاتا ہے، ان کے لیے بھی آنسو بہائے جاتے ہیں۔ چرچ کی ان چیزوں کو اور کلیسیا کے ایسے لوگوں کو خوب صاف رکھا جاتا ہے، ان کی فکر کی جاتی ہے تاکہ وہ خدا کے لیے تیار ہو سکے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس نے 2 کھچر مٹی مانگ لی کہ اس مقدس زمین کی مٹی مجھے دے دو۔ اگر لوگوں کے حالات اچھے ہوں تو ان کو یسوع اچھا لگتا ہے، ان کے حالات اچھے نہ ہو تو ان کو یسوع اچھا نہیں لگتا، خادم اچھے نہیں لگتے، بیوی کو شوہر نہیں اچھا لگتا، شوہر کو بیوی نہیں اچھی لگتی، بچوں کو والدین نہیں اچھے لگتے، والدین کو بچے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ اپنے حالات سے تنگ ہے، اپنے معاملات سے تنگ ہے، ان کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔
अगर वो रोटियों और मछलियों को बढ़ाए, कोड़ियों को पाक साफ करे, अंधों को ठीक करे, लंगड़ों को, मुर्दों को वो जिंदा करे, चलने के काबिल बना दे, तो लोग कहते हैं यीशु अच्छा है। यीशु सलीब दिया जाए और वो अदालतों में पेश किया जाए तो सब अच्छा कहने वाले भाग जाते हैं, अपनी जानें बचाते हैं, उससे किनारा कशी कर लेते हैं क्योंकि हालात अच्छे नहीं। तो अब यीशु भी उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक है बल्कि दो है, यीशु मर गया है सलीब पर और वो पिलातुस से जाकर वो एक है यूसुफ अरमितिया का रहने वाला, वो लाश मांगता है। कफन और तदफीन में उसके साथ निकोदेमुस, ये दोनों सहेंड्रन जो यहूदी सुप्रीम कोर्ट है उसके जज थे दोनों, और दोनों की बड़ी अप्रोच थी। यूसुफ अरमितिया का रहने वाला, उसने पिलातुस बादशाह तक अप्रोच करके यीशु की लाश मांगी और उसे यीशु जो मर गया है उसकी डेड बॉडी से भी प्यार है, वो हैकल के पत्थरों से भी, बल्कि उसकी गर्द से। और वो यीशु अगर आज हालात ऐसे नहीं, जो हजारों को शेर करता था, बड़े बड़े मौत से करता था, वो उस वक्त भी उसके शागिर्द थे, लेकिन आज भी यीशु की डेड बॉडी से भी प्यार करते हैं और अपनी मोहब्बत निछावर करते हैं। और अपनी कब्र जो उसने अपने और अपने खानदान के लिए बड़ी कब्र खदवाई थी, वो उसने अपनी कब्र यीशु को दे दी। यीशु से मोहब्बत करने वाला यूसुफ अरमितिया का आज जिक्र इस जगह पर हो रहा है। वो कब्र जो उसने यीशु मसीह को दे दी, वही कब्र वो मरने वाला, उसमें दफन होने वाला, तीसरे दिन उस कब्र के अंदर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो कब्र जो यूसुफ अरमितिया के रहने वाले ने यीशु को दे दी थी, आज दुनिया के सारे लोग उस कब्र को देखने जाते हैं। उसको इतनी अहमियत हासिल हो गई कि मरने वाला यहाँ नहीं, अपने कहने के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मोहब्बत में अपना रुपया निछावर करने वाले, पेश करने वाले, अपने दिलों, अपने घरों के दरवाजे खोलने वाले, अपना वक्त उस पर कुर्बान करने वाले, अपनी कीमती चीजें उसे देने वाले, वो कहते हैं अगर हम तुझे भूले तो हमारा देना हाथ अपना हुनर भूल जाए, हम कमाई करना भूल जाए। लोग तो कमाई कहते, कमाई करते रहे बस, लेकिन उससे मोहब्बत करने वाले आज भी कहते हैं जिसने कमाई करने वाला हाथ और ज़हन दिया है, वो हम भूल जाए अगर हम खुदावन को भूले। हालेलुया। बुरे हालात में उन्होंने कमिटमेंट की है खुदावन के साथ। कौन बोलेंगे हालेलुया? जब हालात बुरे थे उन्होंने अहद बांधा खुदा के साथ। सो 3 हिस्से ज़बूर के पहले हिस्से में वो रो रहे, बाबल की नदियों के पास बैठकर पहली 4 आयत के अंदर रो रहे हैं, अपने सितारे हमने सास दरख्तों पर टांग दिए। तीसरी आयत में असीर करने वालों ने हमारा मजाक उड़ाया। तंजिया तौर पर कहा तुम्हारे पास तो यहूदा के गीतों की किताब है, साज है, तुम तो हैकल में परस्तिश करते थे, कोई खुशी का गीत गाओ। तंजिया तौर पर मजाक उड़ाने के लिए कहा। जैसे यीशु के चौके पर कहा जरा नबूवत करके बता कि कौन तुझे मारता है, कौन कुराल ये तेरा कुर्ता लेगा, तमाचा कौन मारता है, नबूवत से बता। तंजिया और मजाक और जिल्लत और रसवाई देने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, तौहीन करने के लिए इन बाबलियों ने कहा कि तुम यहूदा के गीतों में से कोई खुशी का गीत गाओ उस किताब में से। उन्होंने कहा रोने वालों ने तसल्ली पाकर अहद बांधा, एक दिन आएगा हैकल बनेगी, गीतों की किताब और साज भी होंगे। छुप छुपा कर हम अपने साज भी साथ ले आए हैं और इनको संभाल कर रखते हैं। हम अपनी ताकत, एनर्जी और टैलेंट और साज अपना सब कुछ संभालेंगे और एक दिन आएगा हम हैकल में जाएंगे। हालेलुया। हम नहीं भूलेंगे, हमारा हाथ हुनर भूल जाए, हमारी जुबान तालू से चिपक जाए, अगर हम हैकल को
परस्तिश को, सांसों को, उसकी हुर्मत को, उसकी इज्जत को भूले। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो कैद में थे, वो मुसीबत में थे, लेकिन शादमान थे। उन्होंने कमिटमेंट बांधी, अहद बांधा, हिम्मत नहीं हारी। हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे। इस साल हालात कुछ भी रहे, इस साल के लिए, 12 महीनों के लिए, जिंदगी के सालों और सारे अयाम और हालात के लिए बाखबर हो जाएं, जोरावर हो जाएं, कुव्वत पाएं, इत्मीनान में खुदा के साथ अहद बांधे। कुछ भी हो, हैकल को, खिदमत को, परस्तिश को, तेरी मदद सराई को हम नहीं भूलेंगे। तो मैं कह रहा हूं, हम खुदावन के घर को, कोई नारा लगा सकता है? हालेलुया। हालात आते हैं,